إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والديه ولعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من آوى محدثا ولعن الله من غير منار الأرض. حمد و ستائش اللہ رب العزت کے لیے ہے جس نے اپنے بندوں کو مختلف عبادات اور بندگیوں کے ذریعے سے ثواب اور جزا کے حصول کا موقع بخشا ہے. اسلام کی 5 بنیادیں کلمہ توحید کا اقرار، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے 30 روزے رکھنا اور حج جیسی اہم عبادت جو مستطیع پر فرض ہے، مستطیع حضرات کا حج کرنا، یہ بنیادی عبادات اور بندگیاں ہیں. لیکن اللہ نے انہی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت سے خیر کے کام ہیں، بہت سی عبادات ہیں جن عبادتوں کے ذریعے سے انسان اللہ کی قربت اور اللہ تبارک و تعالی کا مقرب بندہ بننے کا شرف حاصل کرتا ہے، اور ان عبادات اور بندگیوں کے ذریعے سے اس کا معاملہ صدیقین، شہداء، صالحین کے زمرے میں اپنا شمار کراتا ہے. حاضرین، انہی عبادات اور بندگیوں میں سے ایک عبادت ہے قربانی. گزشتہ 2 خطبوں میں آپ نے قربانی کے مسائل، اس کے فضائل اور قربانی جو اس حج کا ایک حصہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس حج کے اندر جو لوگ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے جو تمتع اور حج قران کی نیت کرتے ہیں قربانی کو شرط اور لازم قرار دیا ہے. ان کے علاوہ بھی جو لوگ حج نہیں کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بھی سنت موقدہ قرار دیا ہے، اور بعض علماء کے اقوال کی روشنی میں وجوب کا درجہ رکھتی ہے. یہ الگ مسئلہ کہ یہ قربانی یہ واجب ہے یا سنت موقدہ ہے یا کیا ہے. میں اس تعلق سے کچھ نہ کہتے ہوئے یہ قربانی کس کے لیے ہے اس پر کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورہ سورۃ الکوثر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، کہ اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. یہ ہمارے نبی کی خصوصیات میں سے ہے اور اس امت کے خصوصیات میں سے ہے کہ انہیں حوض کوثر پر سب سے پہلے رسائی ہوگی، اور ہمارے نبی کو اس کوثر پر نگہبان متعین کیا جائے گا. آپ نگراں رہیں گے وہاں پر، جس کو چاہیں گے اس کو پینے کا موقع دیا جائے گا، اور آپ جسے چاہیں گے اسے روک دیں گے. پینے والے وہ لوگ ہوں گے
جو آپ کے امتی ہونے کا، حقیقی امتی ہونے کا، جن کے پاس سرٹیفکیٹ لائسنس ہوگا انہیں نصیب ہوگا، اور جن لوگوں نے اپنے نبی کی فرمودات کے خلاف عمل کیا ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے جن کا رشتہ مضبوط نہیں ہوگا، ایسے لوگوں کو روک دیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو بدعتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین اور شریعت اور آپ کے اقوال میں جنہوں نے اضافات کیے ہوں گے، باتیں ملائی ہوں گی، گڑھی ہوں گی، اور آپ کے فرمودات کے خلاف، آپ کے فرامین کے خلاف جن لوگوں نے عمل کیا ہوگا، ایسے لوگوں کو اس حوض کوثر پر پیشی سے انہیں روک دیا جائے گا۔ بڑی بے عزتی ہوگی اس وقت ان لوگوں کی کہ جہاں پر بڑا مجمع عام ہوگا، ساری انسانیت جمع ہوگی اور سارے انبیاء کے امتی وہاں ہوں گے، اور وہاں اگر کسی کو حوض کوثر سے اگر روک دیا جائے تو یہ بہت بڑی بے عزتی کی بات ہے جو ہے میرے بھائیوں۔ اور آپ یہ بھی جان لیجئے کہ وہاں پر کسی نبی کو سفارش کا حق بھی نہ ہوگا، وہ پورا حق نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا۔ جسے آپ اجازت دیں گے اسے سیرابی ہوگی اور جسے چاہیں گے اسے روک دیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے لیے فرماتا ہے کہ اے نبی، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، انا اعطیناک الکوثر۔ یہ کوثر کسے نصیب ہوگا جی، اور کن لوگوں کو؟ اللہ نے اپنے نبی کو حکم کیا، لیکن اس حکم کے اندر ساری انسانیت داخل ہے۔ جو فصل لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور آپ اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے۔ اب آپ دنیا میں اگر آپ چاہو کہ حوض کوثر پر پیش ہونے والے لوگ کون ہوں گے، آپ الگ کر لو، ایسا ہی اگر لو، صرف ایک سوال کر لو، بھئی آپ نماز پڑھتے ہو کہ نماز نہیں پڑھتے ہو؟ نہیں پڑھتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہی فیصلہ ہو گیا کہ آپ اس حوض کوثر پر وارد نہیں ہوں گے، آپ کی وہاں پر رسائی نہیں ہوگی جو ہے، اور اگر کہیں چلے گئے زبردستی تو وہاں بڑی رسوائی ہوگی، زبردستی آپ کو وہاں سے ہکال دیا جائے گا، بہت بے عزتی ہوگی۔ اس بے عزتی کے ڈر سے یہاں نمازوں کا اہتمام کر لو۔ باقی جہنم میں جو ٹھکانہ آپ کا ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کر دیا ہے۔ جو لوگ صلاۃ نہیں ادا کرتے ہیں ان کے لیے ویل ہے، ویل ہے، جہنم کی سب سے گہری کھائی ہے ان لوگوں کے لیے، فویل للمصلین، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز کے اندر بھول چوک کرتے، جو نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کا حشر کیا ہوگا۔ نماز جو پڑھتے ہیں بھول چوک کرتے ہیں، نبی کے سنت کے مطابق نہیں پڑھتے ہیں، اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں، اپنے امام کی بتائے ہوئے طریقے سے پڑھتے ہیں، نبی کے طریقے کے مطابق نماز نہیں ہے، تو ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا وہ اللہ جانتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث پاک میں اس چیز کی رہنمائی فرما دی ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے۔ میرے بھائیو، نماز یہ پہچان ہے، علامت ہے دنیا کے اندر کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے، کسے حوض کوثر نصیب ہوگا اور کسی حوض کوثر نصیب نہیں ہوگا۔ جو ایک بار پی لے گا پھر اسے کبھی اسے پیاس نہیں لگے گی جو ہے۔ اس پانی کے حقدار کون لوگ ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سچے امتی، وہ پکے موحد لوگ جو اس دین پر قائم ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، توحید کے پکے ہیں جو لوگ، ایسے لوگ وہاں پر وارد ہوں گے۔ فصل لربک، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، رب کے لیے نماز پڑھیے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ نمازیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نمازیں کسی اور کے لیے بھی ہو سکتی ہیں جو ہے نمازیں، اسی لیے تنبیہ کی گئی کہ فصل لربک، اے نبی آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے۔ کیا معنی یہ ہے کہ رب کی نماز پڑھیے، رب والی نماز پڑھیے جو ہے، جو آپ کے لیے رب کے لیے وہ پڑھیے جو ہے۔ ورنہ آج نمازیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی طرح کی نمازیں ہیں، قبروں پہ بھی نمازیں پڑھی جاتی ہیں، مزاروں پہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں، درگاہوں پہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں، لوگوں کی نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ سامنے کھڑا ہوتا ہے اور آدمی سامنے ہے اور لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہو کر کے اس کی نماز پڑھتے ہیں۔
اسی لیے کہا گیا فصلی لربک، اپنے رب کی نماز پڑھیے، رب والی نماز پڑھیے۔ رب کی نماز کہاں ہوتی ہے؟ رب کی نماز اللہ کے گھر میں ہوتی ہے جو ہاں، یہ مزاروں پر نہیں ہوتی ہے، درگاہوں پر نہیں ہوتی ہے، لوگوں پیروں ولیوں مرشدوں کے سامنے نہیں ادا کی جاتی ہے، یہ اللہ کے گھر کے اندر ادا ہوتی ہے۔ ہاں، اس نماز کو قائم کرنا فصل، وہ اللہ والی نماز ہے، وہ اللہ کی نماز ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اس نماز کو خالص اللہ کے لیے پڑھیے، یعنی اگر اس میں ذرہ برابر بھی ریا اور نمود بھی آ گیا تو وہ شرک ہو گیا جو ہے، اور شرک اللہ کو کبھی گوارا نہیں ہے۔ فصل لربک وانحر، اور آپ اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے۔ نماز بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور قربانی بھی اللہ کے لیے ہونی، قربانی بھی میرے کو یہ بتایا گیا یہ اللہ والی قربانی، اس سے پتہ یہ چلا کہ قربانی کسی اور کے لیے بھی ہو سکتی ہے جو ہے، قربانی اور لوگوں کے لیے بھی ہو سکتی ہے، لوگ کرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں جانتے ہیں کہاں کہاں نہیں ذبح کیا جاتا ہے، ہاں، اور کس کس کے لیے نہیں ذبح کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ پتھروں کے لیے بھی کر دیا جاتا ہے، درختوں کے لیے بھی لوگ ذبح کرتے ہیں۔ انسان آج اس قدر کمزور واقع ہوا ہے عقیدے توحید کے اعتبار سے کہ اس کے لیے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، بس عمل کر رہا ہے۔ اللہ اپنے نبی کو تنبیہ کر رہا ہے اور یہ ہدایت دے رہا کہ فصلی لربک، اے نبی آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وانحر، اور آپ قربانی بھی اللہ کے لیے کیجیے۔ جو آج قربانی بھی لوگ غیروں کے لیے کرتے ہیں، غیروں کے لیے۔ غیروں والی قربانی کون سی ہے؟ میرے بھائیوں، ہر وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، جو غیر اللہ کے لیے کیا جائے، جو غیر اللہ کی طرف سے کیا جائے، یہ وہ تمام قربانیاں ہیں جو اللہ کے لیے نہیں ہے، جو اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اور جو لوگ ایسا عمل کرتے ہیں وہ لوگ دنیا میں ملعون ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ لعن اللہ من لعن والدیہ، اللہ کی لعنت ہو اس شخص کے اوپر جو اپنے والدین کو ملامت کرتا ہے، لعن تان کرتا ہے، اپنے والدین کو لعن تان کرتا ہے۔ باپ نے کچھ کہہ دیا تو اس کے اوپر بھڑک گیا آدمی جو، اور ہاں، انسان اپنی زبان سے جو کچھ بھی چاہا وہ ادا کرتا ہے۔ مستقل یہ خطبہ اس پر ہو چکا ہے آپ کے یہاں کہ والدین کا مقام کیا ہے، ہاں، والدہ کا کیا حق ہے، والد کا کیا حق ہے۔ ہاں، اسلام نے ان کی عزت و احترام فرض قرار دے دی ہے اور لوگوں کے لیے واجب قرار دے دی کہ تم انہیں اف تک نہیں کہہ سکتے ہو، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، آپ لفظ اف بھی نہ کہہ سکتے ہو اپنے والدین کے لیے، اور ڈانٹنا اور جھڑکنا تو بہت دور کی بات ہے، لعن تان تو ایک عظیم شے ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لعن اللہ من لعن والدیہ، اللہ کی لعنت ہو جو اپنے والدین کو ملعون قرار دے، برا بھلا کہتا ہے۔ وَلَعْنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، اللہ کی لعنت ہو اس شخص کے اوپر جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے۔ وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے جو چیزیں اللہ کے علاوہ کے نام پر ذبح کی جائیں، جس پر اللہ کا کلمہ نہ پڑھا گیا ہو، اللہ کے لیے نہ ہو قربانی، ہاں، وہ قربانی حرام ہے، وہ قربانی آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں، جو کسی چڑھاوے والی قربانی ہو، اس قربانی کا گوشت اولاً تو چڑھانا حرام ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کا گوشت کھانا بھی آپ کے لیے حرام ہے، جو ہے آپ کے لیے حرام ہے۔ تو ملعون ہے وہ شخص من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے، جو اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ قربانی اب سے چند دنوں بعد وہ موقع آپ کے پاس آنے والا ہے، یا ابھی سے اس کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں، منڈیاں لگنی شروع ہو گئی ہیں، لوگ بکرے وغیرہ کی خریداری کرنے مشغول ہو گئے ہیں۔ ہاں، اس لیے ضروری ہے ابھی سے یہ تنبیہ ان کے لیے، یہ قربانی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔
اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ مقبول ہو اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو، تو آپ اپنے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا کر لیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ قربانی کی قبولیت کے لیے تقوی یہ شرط ہے، اور جب تک تقوی نہیں ہوگا اس وقت تک وہ قربانی قبول نہیں ہوگی۔ تقوی کہتے کسے ہیں؟ تقوی میں سب سے پہلے اعلیٰ معیار پر تقوی کی جو چیز ہے وہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی توحید، اس کی عبادت میں، اس کی بندگی میں، اس کی قربانی میں، اس کے حج میں، ہاں ہر چیز وہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اس میں کسی دوسرے کا شریک اور ساجی نہیں بنانا چاہیے۔ اسی لیے آپ کو معلوم ہوا واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا واقعہ بہت مشہور واقعہ ہے، حابیل اور قابیل کا واقعہ، یہ قصہ آپ پڑھیے قرآن کریم کے اندر جو ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ یاد کرو حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا قصہ، ہاں جب اس شادی کے معاملے میں جو انہوں نے اختلاف کر لیا اور حق کی پہچان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں قربانی کرنے کا حکم دیا، ہاں اس قربا قربانہ، دونوں نے قربانی پیش کی، تقرب اللہ کا تقرب اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے جو ہے دونوں نے قربانی، اور اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے قربانی دی، اس قربا قربا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی نامقبول ہو گئی۔ حابیل جو اشارہ بکریوں کا ریور، بکریاں چراتا تھا جو ہے، اور بکریاں یہ انبیاء کی سنت رہی ہے، تمام نبیوں نے بکریاں چرائی ہیں جو ہے، اور وہ جو لوگ بکریوں کے پیشے سے وابستہ ہیں، جن کے پاس گوٹ فارم ہیں بکریوں کے، جنہوں نے جو ہے کھیتی کی ہے، ایسے لوگ نبوی کام انجام دے رہے ہیں، نبوی کام یہ سنت ہے، اور اللہ کے وسلم نے اس کے نبی جو کام کریں اس کے اندر برکت ہی ہوگی، جو ہے یہ برکتی کام ہے، جو ہے برکت والا کام ہے۔ تو حابیل وہ بھی بکریاں چراتے تھے، انہوں نے بکریاں پیش کی اللہ کے دربار کے اندر، جب انہوں نے قربانی جانور ذبح کیا جی۔ اور یہ قابیل، ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کے پاس بہت زیادہ کھیتیاں تھیں، جو ہے غلہ جات بہت تھے، انہوں نے غلہ جات پیش کیا، جو ہے دونوں نے قربانیاں پیش کی، ان میں سے قابیل نے بھی پیش کی، حابیل نے پیش کی، حابیل کی قربانی قبول ہوئی، وتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی، قابیل کی قبول نہیں ہوئی۔ کیا کہا؟ لأقتلنک، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اتنا جھجلا گیا، قربانی قبول نہیں ہوئی تو اتنا ناراض ہو گیا، اتنا جھجلا گیا، اور اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ لأقتلنک، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو بھائی نے کوئی دفاع نہیں کیا، اس نے قبولیت کا معیار بتلا دیا، انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ آپ کیا پیش کرتے ہو؟ اللہ تبارک تعالیٰ اسے نہیں، آپ کے اندر تقوی اور پرہیزگاری ہے، ہاں وہ اگر آپ پیش کرتے تو اللہ کے ہاں وہ قربانی قابل قبول ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کی قربت کے لیے جو بھی انسان قربانی پیش کرتا ہے، اس کے اندر اسے چاہیے کہ مخلص ہونا چاہیے اپنی عبادت و بندگی کے اندر۔ ہاں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ نبی آپ کہہ دیجئے کہ میری صلاۃ، میری نماز، و نسکی و میری قربانی، یعنی میرا چڑھاوا، یوں کہہ لیں آپ کی زبان کے اندر، میرا چڑھاوا، میری قربانی، وہ محیای و مماتی، اور میری زندگی اور میری موت کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین، دونوں جہان کے رب کے لیے۔ حج میں کیا تھا؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ کے لیے، یعنی کوئی بھی عبادت اللہ کے لیے خالص ہونی چاہیے، تب اس کے اندر قبولیت کا درجہ ہوتا ہے، اور وہی انسان متقی و پرہیزگار ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ متقیوں کی قربانی کو قبول فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ قربانی، اس کی ادائیگی کے کئی طریقے ہیں، اس کی ادائیگی کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت وہ ہے
جو حج میں قربانی کی جاتی ہے، جو آدمی قارن ہوتا ہے یا جو حاجی متمتع ہوتا ہے، وہ اللہ کے گھر کی زیارت کی نیت سے جو نکلتا ہے، وہ مینا کے اندر 10ویں ذی الحجہ کو قربانی پیش کرتا ہے۔ ایک یہ نوعیت ہے اس قربانی کی۔ ایک دوسری نوعیت ہے جو ہم اپنے ملک کے اندر جو جہاں ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں جانور ذبح کرتا ہے، اپنے کنبہ اور اپنے قبیلہ کی طرف سے اللہ نے دیا ہے تو انسان کرتا ہے۔ یہ قربانی بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ہی ہونی چاہیے۔ ایک قربانی وہ بھی ہے جسے ہم نظر و نیاز کہتے ہیں، جی کسی نے نظر مان لی ہوئے، یہ بھی ایک قربانی ہے۔ چاہے حج کی قربانی ہو وہ بھی اللہ کے لیے۔ جو آدمی قربانی اپنے ملک میں کرتا ہے عید الاضحیٰ کے موقع سے، وہ قربانی وہ بھی اللہ کے لیے۔ جو نظر و نیاز کرتا ہے وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ہی ہونی چاہیے۔ اس لیے ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ یوفون بالنذر، نذروں کو پورا کرتے ہیں۔ جو نذر مانی ہوتی ہے اس نذر کو مکمل کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں۔ وہ نذر کون سی نذر؟ جس چیز کی بھی نذر مان لے۔ آپ نے نذر مان لی کہ میں اللہ کے راستے میں ایک جانور ذبح کروں گا، اسے پورا کرنا ہے آپ کو، جو ہے اس نذر کو آپ کو پورا کرنا ہے۔ اور اسے نذر عبادہ کہا جاتا ہے۔ نذر کی 3 قسمیں ہیں، ان میں سے ایک نذر، یہ پہلی نذر جسے نذر عبادہ کہا جاتا ہے۔ عبادت کی نذر جو ہے اس میں سودا نہیں ہوتا، ایک سودے والی نذر ہوتی ہے، سودے والی جس کو نذر مجازات کہتے ہیں، جو بدلے والی نذر۔ اللہ تو اگر ایسا ہمیں بیماری سے اگر شفایاب کر دے گا تو ہم ایک جانور ذبح کریں گے، اللہ سے لین دین کرتا سودا۔ اور آج یہ سودا چونکہ ہم سودے والے کے دور میں گزر رہے ہیں، سودے بازی یہاں پر زیادہ ہو رہی ہے۔ اللہ کے وسلم نے یہاں تک سودا اس قدر عام ہو جائے گا کہ بیوی اپنے شوہر کے تجارت میں شریک ہو جائے گی، اس کی مدد کرے گی۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ آج اور بڑی عورتیں بڑی میں فلاں علامہ ہیں، وہ فلاں داعیہ ہیں، وہ بڑے بڑے بزنس اور تجارت کرتی ہیں، بڑی تعریف کے ساتھ کہا جاتا، بیان کیا جاتا۔ ہمارے نبی نے کہا کہ یہ تو قیامت کی نشانیوں میں سے، اگر عورت اپنے شوہر کے تجارت اور بزنس میں اگر وہ شریک ہوتی ہے تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، آپ جان لیں۔ اور وہ دور آ گیا ہے آج۔ آج باریاں بنی رہتی ہیں کہ پہلی شفٹ تمہاری، دوسری شفٹ ہماری، اس طریقے سے آج تجارت میں، یعنی یہ قیامت کے علامات اور اس کی نشانیوں میں سے۔ تو بہرحال اللہ سے بھی ایک سودا کیا جاتا ہے، وہ اللہ سے بھی ایک سودا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اگر میرے بیٹے کو اگر تو پاس کر دے گا تو میں جو ہے ایک بکرا ذبح کروں گا، جو ہے یہ بدلے والی قربانی ہے، لین دین والی، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ سے سودا کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظر سے منع فرمایا ہے۔ اس نظر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا کہ لا تنظروا فإن النظر لا يغني من القدر شيئا، کہ تم یہ نظر مت مانو، یعنی یہ بدلے والی مجازات والی نظر مت مانو، کیونکہ اللہ نے جو مقدر کر دیا ہے تمہارا یہ نظر اس چیز کو بدل نہیں سکتا۔ جو اور اگر تقدیر کو کوئی چیز بدلتی ہے تو کیا؟ دعا، لا يرد القدر الا الدعاء، تقدیر ہی دعا کو بدل سکتی، کیونکہ تقدیر اللہ نے لکھی ہے۔ اب آپ اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی دعا اگر قبول کر لیتا ہے تو آپ کی تقدیر میں جو لکھا تھا ممکن ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو مٹا دے۔ لیکن آپ ادھر ادھر سے لین دین اور سودے بازی سے اگر آپ چاہیں کہ وہ چیز مٹ جائے تو نہیں ہوگی۔ تو آپ نظر مت مانو، کیونکہ نظر یہ آپ کی تقدیر کو بدل نہیں سکتی ہے۔ اور آج یہ ہمارے یہاں بہت زیادہ عام ہے، معمولی چیزوں میں اللہ کو رجھانا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کو منوانا ہے، تو اس نوعیت کی نظریں مانیے۔ دعا نہیں ہو سکتا، کیونکہ پیسہ ہے تو قربانی جانور دے دینا، یہ کر دینا، صدقات کر دینا، یہ سب چیزیں آسان ہیں، لیکن دعا کرنا اللہ تبارک تعالیٰ سے، وہ چیزیں انسان سے نہیں ہو پاتی ہیں۔ تو یہ نظر مجازات ہے، یہ بھی انسان کی، لیکن اگر مان لیا ہے تو پورا کرنا ہے۔ اگر مان لیا ہے تو پورا کرنا، چاہے کام ہو چاہے نہ ہو، لڑکا فیل ہو جائے تب بھی تم کو قربانی کرنی ہے، اللہ کے راستے میں جانور ذبح کرنا ہے۔ جو نظر مانی ہے آپ نے، اگر وہ نظر آپ کی مکمل نہیں ہوتی، مانا یہ ہے کہ اگر جس چیز کے لیے آپ نے ایسا کیا تھا وعدہ،
اگر وہ وفا نہیں ہوتا ہے، مکمل نہیں ہوتا، تو بھی آپ کو نذر پوری کرنی ہی ہے. ہاں آپ کی شفا یابی کے لیے نذر مانی تھی، لیکن آپ کی وفات ہو گئی تو بھی آپ کو قربانی کرنا ہے جو. تو نذر ہے. ایک نذر کی ایک تیسری قسم ہے، یہ تنبیہن یہ باتیں کہی جاتی ہیں. ہاں آج اس دور کے اندر لوگ ان سب بیماریوں میں مبتلا ہیں. تیسری جو نذر ہے وہ نذر معادات، دشمنی والا نذر جو ہے. وہ دشمنی والا نذر کیا ہے؟ کوئی آدمی نذر مان لے کہ بچہ میرا پاس ہو گیا تو میں اجمیر جاؤں گا جو، ہاں خواجہ کی درگاہ میں جاؤں گا، وہاں چکریں لگاؤں گا جو، وہاں جا کر کے طواف کروں گا جو. ہاں اس طریقے سے جو ہے کتنے لوگ ہیں جو حج پر جاتے ہیں اور وہاں سے نیت کرتے ہیں کہ اگر میرا حج قبول ہو گیا یا میں حج سے واپس ہوا تو اجمیر جاؤں گا اور جا کر کے خواجہ کی درگاہ پہ چکر لگاؤں گا. نعوذ باللہ، ایسے ایسے لوگ ہیں دنیا کے اندر جو. ہاں وہاں سے آسودگی نہیں ہوئی جو ہے، اس بڑے دربار سے آسودگی نہیں ہوئی تو یہاں کے چکر لگا کر کے اس حج کو مکمل کرنا چاہتا ہے. ان کو حج کا ایک حصہ بنا دیا ہے. بہت سے لوگ ایسی نیتیں رکھتے ہیں، اللہ ان کو سمجھ دے اور انہیں اس کام کی توفیق ہرگز نہ دے جو ہے. میرے بھائیو، یہ تیسری جو نظر ہے نظر مجازات، دوسری قسم نظر مجازات، اور تیسری نظر معادات، دشمنی والی نظر ہے. نظر معصیہ اس کو کہا جاتا ہے، گناہ والا نظر جو ہے. اگر کسی نے مان لیا ہے تو اسے ہرگز نہیں کرنا ہے اور ہمیشہ اللہ سے توبہ استغفار کرنا ہے. اس چیز سے رک جانا ہے، اجمیر نہیں جانا ہے جو، یا کسی بابا کے دربار میں حاضری نہیں دینی ہے جو، یا کسی گھر کا طواف نہیں کرنا ہے جو. اس چیز سے رک جانا ہے اور ہمیشہ اس سے معافی مانگے اللہ تبارک تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھ سے یہ غلطی سرزد ہو گئی تھی، اس گناہ سرزد ہو گیا تھا، اس چیز سے اللہ تبارک تعالیٰ تو معاف کر دے. تو میرے بھائی، یہ قربانی جو ہے، نماز قربانی یہ اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہونی چاہیے. ابھی سے نیتیں خالص کریں کہ قربانی ہوگی جو میری طرف سے ہوگی وہ اللہ کے لیے ہوگی، میرے ابا کی طرف سے ہوگی اللہ کے لیے، کنبا کے لیے طرف سے ہوگی وہ بھی اللہ کے لیے ہوگی. کسی اور دوسرے کے لیے قربانی کی نیت کرنا یہ حرام ہے جو ہے، اور کسی دیار پر جا کر کے جانور ذبح کرنا یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے. اس کا ذبیحہ آپ کے لیے حرام ہے. ہاں وہ آپ عمل انجام دیں گے تو آپ لعنتی ہوں گے. اور اللہ کے وسلم کی حدیث کی لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ ولعن اللہ من آوى محدثا، اور اللہ کی لعنت ہو اس آدمی پر جو کسی بدعتی کو پناہ دے جو ہے، کسی بدعتی کو پناہ دے جو ہے. نہیں جائز. معلوم ہے کہ یہ بدعت انجام دینے والا ہے جو ہے، بدعت کا عمل کرنے والا ہے جو ہے، بھاگا ہوا آیا ہے، پناہ ڈھونڈ رہا ہے، تو نہیں، اس آپ کے لیے جائز نہیں ہے اس آدمی. کیوں؟ جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا چور ہو، چوری کرنے والا ہو، غدار ہو، ہاں ملک ایسے کوئی بھی ملک اپنے غدار کو معاف نہیں کرتا. جو سنت کا غدار ہو اسے معاف کیوں کر کیا جا سکتا ہے جو ہے. ہاں لعن اللہ من آوى محدثا، اللہ کی لعنت ہو اس آدمی کے اوپر جو کسی بدعتی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اضافہ کرنے والوں کو، ضعیف اور موضوع روایتیں گھسیڑنے والوں کے لیے جو لعنت ہو، جو لوگ ایسا عمل کرتے ہیں، اور وہ بھی ملعون ہے جو شخص ایسے کو پناہ دیتا ہے. اور ایک بات اور کہی گئی ہے اس حدیث کے اندر، لعن اللہ من غیر منار الارض، اللہ کی لعنت ہو اس شخص کے اوپر جو زمین کے نشانات مٹا دے، مڈیر مٹا دیجئے نا. آج آپ دیکھیں گے دیہاتوں کے اندر جو لوگ مڈیر چھاٹنے والے بہت ہوتے ہیں. ہاں گئے، بارش ہوئی، پہلی بارش ہوئی، بھر گیا لبالب، تالاب بھر گیا، کھیت بھر گیا، پہنچ گئے لے کر کے. ہاں اب نکال لے ہیں مٹی ادھر سے نکال کر کے تاکہ کھسک کر کے مڈیر ادھر آگے چلی جائے جو. آج یہ بہت کچھ ہوتا ہے خاص دیہاتوں میں. یہاں بھی ہوتے ہیں. ایک بالش کے لیے انسان کیا کچھ. آج مسلمان گلیوں میں آپ گزریں گے تو سب سے زیادہ تنگ راستے ان کے یہاں ملیں گے. یہ شہروں میں آپ چلے جائیے، آپ بمبئی کے پرانے شہروں میں چلے، منڈی کے پرانے علاقوں میں آپ چلے جائیے، آپ دلی میں مٹیا محل کا علاقے میں آپ چلے جائیے، جامع مسجد کے علاقے میں، ہاں مٹیا بوج آپ کلکتہ میں چلے جائیے، لکھنؤ میں آئیے، حضرت محل وغیرہ، امین آباد وغیرہ. مسلمانوں کی جہاں بھی بستیاں ہیں وہ بستیاں بہت تنگ ہیں جو ہے، اور جہاں بھی موقع ملتا ہے ایک اینٹ آگے بڑھا لیا جاتا ہے. فلان اللہ من غیر منار الارض، اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جو زمین کے نشانات جو ہے جو مٹا دیتے ہیں تاکہ قبضہ کرنے میں آسانی رہ جائے. بہرحال میرے بھائیوں،
موقع قریب ہے ذی الحجہ کا، ہاں، جس دن ہم اور پوری انسانیت اور حجاج کرام سب لوگ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان قربانیوں کو اللہ کے لیے خاص کریں، اپنے جائز اور حلال مال سے قربانی کریں، اور اس قربانی میں کسی غیر کی شمولیت ہرگز نہ ہو۔ اس دن والی قربانی میں یا عام ایام میں بھی جو قربانیاں کی جاتی ہیں اللہ کے لیے، ان کے اندر بھی کسی دوسرے کی شمولیت، ہاں، ان کا نام نہیں آنا، ورنہ اس گوشت کا کھانا حرام ہے، اور ذبیحہ جو حرام ہے وہ تو الگ سے حرام ہے، اس چیز کو آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جس طریقے سے حج اپنے لیے خاص کرنے، نماز کو اپنے لیے خاص کرنے، ایسی قربانی کو بھی اپنی ذات کے لیے خاص کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام مسلمانوں کو یہ توفیق دے جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مستطیع بنایا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جانور ضرور ذبح کریں۔ یہ ایک شعیرہ ہے اسلام کا، جو حاجیوں کے ساتھ تو جہاں خاص ہے ہی، دوسرے لوگوں کے لیے بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو روا رکھا ہے۔ اس میں ریا اور نمود اور دکھاوا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، خالص لوجہ اللہ۔ قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین فصل لربک وانحر، اللہ کے لیے نماز پڑھو اور اللہ کے لیے قربانی کرو۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وأقول قولي هذا وأستغفر الله ربي من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔